नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हम राज टीवी के प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। हम मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन इश्यूज़ के हल तक पहुंचा जाए। अभी कुछ अरसा कबल मैंने सिंध के महकमा तालीम से वाबस्ता सरकारी स्कूलों की इमारतों पर कब्ज़ों पे एक प्रोग्राम किया था, जिसमें एक अहम स्कूल है गुलशन इकबाल मधु गोट में, जो मेन यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़ है। मेट्रो स्टेशन केरी है, बिल्कुल उसके साथ ही ये स्कूल की इमारत है और ये बहुत बड़ी इमारत भी है और उसके सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी है। 4000 गज़ पर फैली हुई ये इमारत है। अब जब ये केस को हमने परसू किया और उसमें मैं शाबाशी दूंगा जो महकमा तालीम के ज़िले अफसरान हैं, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर हैं, सेक्रेटरी यार मोहम्मद बालादी। आपको याद होगा कि मैंने उस प्रोग्राम उससे बात भी की थी। और जो डीओ प्राइमरी हैं मैडम शाहाना, इन्होंने बड़ा उस पर काम किया और जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी उन्होंने भी। और ये उस वक्त तो इस कब्ज़े को रोका गया, लेकिन अब उसका पता चला है, अब जब कुछ क्लूज़ मिले हैं कि इस पूरे किस्से के पीछे महकमा तालीम के ही अफसरान हैं। बड़ा एक अफसर है, एडिशनल सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी महकमा तालीम ग़ुलाम असगर घांगरो साहब हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट अफसरान को बुला के उनकी बाकायदा तौहीन की है और उनको कहा है कि आप होते कौन हो गए, आपने इस स्कूल के सामने रुकावट डाली है और ये एक मेमन पार्टी है निजी, जिसको ये हमने साबिका जो डीओ थी अनीसा बेगम, उसने 2000 गज़ लिख के दिया था और आप कौन होते हैं उसके सामने रुकावट बनने के। इसका मतलब है, वो एक कहावत है ना कि दूध की रखवाली बिल्ली के हवाले होती है, ऐसी ही मिसाल है। यानी महकमा तालीम के एडिशनल सेक्रेटरी होना तो ये चाहिए था, उनको अपने मातहत अफसरान को शाबाशी देनी चाहिए थी, जिन्होंने करोड़ों रुपए, आप तसव्वुर करें कि कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर मधु गोट मेन रोड पर 4000 गज़ की जो ज़मीन है, जो प्लाट है, उसकी कीमत करोड़ों में है। अगर एक हेडमिस्ट्रेस ने और ज़िले अफसरान ने उस स्कूल को कब्ज़े से बचाया है, बिल्डर माफिया के सामने वो रुकावट बने हैं, तो उनको तो शाबाशी मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं महकमा तालीम के घांगरो साहब, वो शाबाशी देने की बजाय कह रहे हैं कि आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आपने ये काम ख़राब कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि महकमा तालीम को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ये 4000 गज़ की जो ज़मीन है, जो प्लाट है, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल मधु गोट, जो बिल्कुल मेट्रो स्टेशन केरी के साथ है, नीपा चौरंगी के बिल्कुल साथ। और ये जो मेट्रो स्टेशन केरी है, उसने भी लिख कर दिया है कि ये जो स्कूल है ये गवर्नमेंट का स्कूल है। और चूँकि एक मुआहदा हुआ था, जब ज़मीन मेट्रो स्टेशन केरी को दी गई थी, तो 4000 गज़ की ज़मीन स्कूल के लिए छोड़ी गई थी, जो उन्होंने लिख के दिया, जहाँ इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध का प्राइमरी स्कूल मौजूद है और सेकेंडरी स्कूल की जो समरी है वो मंजूर हो चुकी है, उनकी जो एसएनई है वो मंजूर हो चुकी है, PC1 मंजूर हो चुका है। तो अब दूसरी यहाँ पे इमारत बनेगी, लाजमी है, जो खाली ग्राउंड है वहाँ सेकेंडरी की इमारत बनेगी। लेकिन माफिया की चूँकि नज़र है इस पर, और माफिया ने महकमा तालीम के अफसरान को, आप बड़े अफसरान को अपने साथ मिला के और इस पर कब्ज़े की पूरी प्लानिंग हो रही है। पहले साबिका डीओ थी अनीसा बेगम, उसने बाकायदा लिख के दिया कि आप 2000 गज़ प्लाट ले लें। यकीनन वो कागज़ पे थी, लेकिन चूँकि वो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब जो है एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं, ये सब मिलके इस गेम के पीछे हैं, ताकि ये करोड़ों अरबों रुपए की जो ज़मीन है, यहाँ से स्कूल को मलिया मेट करके, गायब करके कहीं दूसरी जगह। आपको पता है महकमा तालीम के अफसरान यही तो गेम करते हैं, एक स्कूल को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करके ज़मीन खाली करा दी और फिर उसको बेच दिया। तो अब ये जो गवर्नमेंट स्कूल है मधु गोट, उसमें भी यही हो रहा है। मुझे यकीन है कि महकमा तालीम के जो वज़ीर हैं सरदार शाह साहब और जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं अकबर लगारी साहब, ये कतई नहीं होने देंगे। और यकीनन अगर इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी बात उन तक पहुंच रही है, तो वो इसको परसू करें
کہ یہ کروڑوں روپے کی جو زمین ہے، جو پلاٹ ہے اسکول کا جو بیچنا چاہ رہا ہے، ایڈیشنل سیکریٹری اور مافیا کے ساتھ مل کے تو اس کو روکا جائے۔ بلکہ مناسب تو یہی ہوگا کہ سیکریٹری تعلیم اور وزیر تعلیم خود اس اسکول کا دورہ کریں۔ یقیناً اس ایریا میں جو بچوں کا اسکول ہے، پرائمری اسکول ہے، وہ غریب بچوں کا اسکول ہے، گورنمنٹ کی زمین ہے، اس کو مافیا کی نظریں ہیں اس پہ، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ اگر یہ ایڈیشنل سیکریٹری تعلیم غلام اصغر گھانگرو اس میں ملوث ہے تو اس کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ ماضی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ سرکاری زمینیں، سرکاری پلاٹ محکمے کے افسران کی مرضی کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی محکمے کے لوگ ملوث نہ ہوں اور زبردستی کوئی آ کے قبضہ کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ محکمے کے اعلیٰ افسران جب ملوث ہوں تو پھر قبضہ کرنا اس طرح بالکل آسان کام ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ اس حوالے سے اس کو روکنے کے لیے، مافیا کو روکنے کے لیے، جب محکمہ تعلیم نے ایک رپورٹ بنائی ہے، آج میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، جو آنے والے دن آپ دیکھ پائیں گے، محکمہ تعلیم کے ڈی او سیکنڈری، ڈی او پرائمری، ٹی اوز اور دیگر اعلیٰ حکام نے اس جگہ کا معائنہ بھی کیا۔ اسکرین پہ آپ کو تصاویر نظر آ رہی ہوں گی۔ اپنی ایک رپورٹ بھی بنائی، وہ رپورٹ محکمہ تعلیم کو ارسال کر دی ہے انہوں نے، لیکن بات پھر وہی کہ دودھ کی رکھوالی بلی، یعنی وہ رپورٹ جو انہوں نے بنائی، وہ رپورٹ اسی ایڈیشنل سیکریٹری کو ارسال کر دیا۔ اب ایڈیشنل سیکریٹری صاحب کی مرضی ہے کہ اس میں جو بھی ریکمنڈیشن لکھیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس مسئلے پہ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم نے ہی یہ مسئلہ اٹھایا تھا، سیکریٹری تعلیم تک پہنچایا تھا، وزیر تعلیم تک پہنچایا تھا، اس پہ نوٹسز ہوئے اور پھر اس کے خلاف کارروائی ہوئی، اور پھر افسران نے وزٹ کیا اور اپنی رپورٹ بنائی اور بتایا کہ قبضہ کیا جا رہا تھا، قبضے کو روکا گیا ہے۔ لیکن اب پھر جب اعلیٰ افسران ملوث ہیں تو ان کو روکنے کے لیے کیا ہوگا؟ ہم یقیناً اس کیس کو فالو کرتے رہیں گے، ہم یقیناً اس کا پیچھا کرتے رہیں گے، ہم اس کے پیر ڈھونڈتے رہیں گے، پیروں کے نشانات ڈھونڈتے رہیں گے۔ کوئی مافیا ہے، میمن پارٹی ہے، ہمارا ذاتی طور پہ ان سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ہمارا سروکار یہ ہے، یہ پورے بلکہ پاکستان کے میڈیا کا سروکار ہونا چاہیے، کراچی میں میڈیا کا سروکار یہ ہونا چاہیے کہ ایک سرکاری اسکول پہ قبضہ کیا جا رہا ہے اور کروڑوں روپے کی زمین بندر بانٹ کی جا رہی ہے، جس میں محکمہ تعلیم کے ایڈیشنل سیکریٹری غلام اصغر گھانگرو ملوث ہیں۔ اس کو ضرور افسران کو بلا کے ان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں، ان سے پوچھا جائے۔ یہ رپورٹ کی کاپی بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جس میں کیا لکھا ہے۔ انہوں نے جو میری معلومات کے مطابق اس رپورٹ میں لکھا ہے، محکمہ تعلیم کے افسران نے، جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران نے جو لکھا ہے کہ یہ معاملہ 2004-05 سے چل رہا تھا، جب یہ زمین، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ مدھو گوٹ پہ ایک بڑا مسئلہ چلا تھا، پھر سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم نے یہ زمین کا ایک حصہ میٹرو کیش اینڈ کیری کو زبردستی دیا تھا، لیکن بہرحال اس کے بعد پھر یہ حالانکہ 3 سے 4 ایکڑ زمین تھی جو بعد میں دے دی گئی میٹرو کیش اینڈ کیری کو، چلو وہ ہو گیا۔ اس کے بعد 2009 سے یہاں پہ اسکول قائم ہے، یعنی کم از کم گزشتہ 12 سال سے تو اسکول موجود ہے نا یہاں پہ، 12 سال سے اسکول موجود ہے اور اس کی پوری ڈاکومنٹیشن ہے، اور میٹرو کیش اینڈ کیری نے اس کو لکھ کے دیا ہے کہ یہ 4000 گز پہ موجود اسکول ہے، یہ پوری اس کی ڈاکومنٹیشن ہے۔ لیکن بہرحال محکمے کے سابقہ افسران نے اپنا ایک کھیل کھیلا، جس کو وہ جو تنویر فاطمہ تھی اسکول کی ہیڈ مسٹریس، اس کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے محکمے کو لکھ کے دیا، ڈائریکٹر کو لکھ کے دیا کہ مجھ پہ پریشر کیا جا رہا ہے، زبردستی مجھے جو ڈی او صاحب ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں لکھ کے دے دوں۔ تو یہ ساری باتیں اس رپورٹ پہ موجود ہیں جو محکمہ تعلیم کے افسران نے لکھ کے اعلیٰ حکام کو بھیجی ہیں۔ اب اعلیٰ حکام اس ایڈیشنل سیکریٹری کے چنگل سے اس اسکول کو کیسے نکلواتے ہیں وہ تو ان کا کام ہے، لیکن یہ سر عام ایک کروڑوں روپے کی سرکاری بلڈنگ پہ قبضہ ہو رہا ہے۔ ہم اس سے پہلے پروگرام میں کہہ چکے ہیں، آج بھی بتا رہے ہیں، اور ہم امید سمجھتے ہیں
محکمہ تعلیم کے وزیر میں، سیکریٹری میں کہ وہ اس معاملے کو رکوائیں گے، ورنہ پھر سول سوسائٹی کو ہم اپیل کریں گے کہ وہ اس پہ واویلا کرے، اس پہ اپنے نکل کے آئے اور بتائے کہ اسکول پہ قبضہ نہیں ہوگا۔ تو یہ قبضوں کی کہانی جو کووڈ کے دوران شروع ہوئی تھی، میں نے سابقہ پروگرام میں 3-4 اسکولوں کا ذکر کیا تھا، لیکن آج میں اس کو اسپیسیفک اسی سبجیکٹ پہ رکھ رہا ہوں، جس پہ آج ہی ایک انکوائری رپورٹ بنی ہے، آج ہی رپورٹ 8 سال کر دی گئی ہے محکمے کو۔ تو اس لیے یہ مدھو گوٹ کے گورنمنٹ پرائمری اسکول پہ جو قبضے کا پلان ہے، جو ایک پرائیویٹ بلڈر کو یہ بلڈنگ دینے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اس منصوبہ بندی میں محکمہ تعلیم کا ایڈیشنل سیکریٹری ملوث ہے۔ یقیناً اس کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے اور اسکول کے قبضے کو روکا جائے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ یقیناً اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اسکرین پہ ہمارا ای میل ایڈریس اور ہمارا واٹس اپ نمبر شو ہو رہا ہوگا، اس پہ آپ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ اور آئندہ منگل تک اپنے میزبان عاجز جمالی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔